اے اہل کتاب، لا تغلو، لا نہیں تغلو کہ تم لوگ جو ہو وہ غلو نہ کرو، کہ اے اہل کتاب تم لوگ جو ہو وہ غلو نہ کرو، ولا اور نہ تقولو اور تم نہ کہو اللہ اللہ پر اللہ سوائے الحق کی حق کے۔ اب یہاں سے آپ اس بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ وہی بات خاص طور پہ جو یہود و نصارہ کی طرف سے عیسائیوں کو اب مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی کہ یہ عیسائی کی جو قوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ غلو میں پڑ گئے اور حد سے گزر گئے، اور جس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو، اس کی شکل کو بگاڑا، تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اس بات کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی کہ دیکھو اس طریقے سے ان مسلمان جو ہیں وہ بھی کبھی اپنے دین کے اندر جو ہے وہ حد سے نہ بڑھ جائیں، جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس دین کو اسی انداز میں جو ہے وہ لوگوں تک پیش کریں، اس میں کہیں کوئی بدعت جو ہے وہ شامل نہ کریں، اور اصل جو حق ہے وہی لوگوں تک پہنچائیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جن کی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہو، تو وہ ایک کلمہ ہے، اور اس کلمے کی بنیاد جو ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس ہماری دنیا میں یا کائنات میں جو ٹائم اور میٹیریل یا اسپیس اور ٹائم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس سے بالا تر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کے لیے ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کہ ہم دنیا میں جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں تو ہم اس کائنات کا کہیں نہ کہیں سے کوئی میٹیریل جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس چیز کی تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی کلمہ کن سے کائنات کی تخلیق کی، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشاندہی کر دی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے اسی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے اندر اپنے جو اس کلمے کی جو روح تھی ہم نے فیصلہ کیا، اور ہم نے وہ روح ان کے اندر پھونک دی، اور وہ جو ہے ہم نے ان کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ یہ عقیدہ جو تم تین خداؤں کا پیش کر رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ان باتوں سے پاک ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو بھی اس معاملے میں یہی چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ مکتب فکر کے جو خاص طور پہ جس طرح کہ ہم کو معلوم ہے کہ ایک ہمارے مسلمانوں میں ایک طبقہ جو ہے جس کو آپ کو معلوم ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جو ہے اس کو کہ وہ ایک الوہیت کا جو ایک کانسیپٹ وہاں پہ دیا جاتا ہے، میں بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا، لیکن یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات ان ساری باتوں سے پاک ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے، اور باقی تمام کی تمام جو اس کائنات میں چیزیں ہیں وہ سب کی سب مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جب پیدا کرنے چاہتے ہیں تو وہ اس کلمہ کن کی بنیاد پہ وہ سب فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ چیز جو ہے وہ بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو شوہر اور بیوی دونوں مل کر یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمت سے آپ کو نوازیں گے۔ اور اس میں جو سورہ نوح میں خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب لوگ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جیسے میں نے سید الاستغفار کی دعا کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ جب یہ استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ تمام دعائیں جو ہے آپ کی زندگیوں کو آسان کر سکتی ہیں۔ بیسیکلی یہ قوم کا نام تھا، اور کیونکہ وہ لوگ ستارہ پرستی کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کے معنی ستارہ پرست لیے گئے، اور یہاں سے ہم نے جو اصل میں نتیجہ نکالا تھا وہ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں جانے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا، ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ یہودی ہو گئے یا وہ عیسائی ہو گئے یا سابی ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اور آخرت میں جواب دہی کے اس یقین کے ساتھ اللہ کے فرشتوں پر، یعنی کہ جو ایمانیات کے تقاضے ہیں، جو لوگ بھی ان تقاضوں کو پورا کریں گے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سرخرو ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور جیسے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور ان گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو یہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے اس کے بارے میں، اس کی افادیت کے بارے میں ضرور بتائیں، اور خاص طور پہ ان کو ٹاسک دیں تاکہ ان تمام کورس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس میں آپ کی خاص طور پہ دو پلے لسٹ جو ہیں، ایک آسان قرآن کورس کی جو سورہ فاتحہ سے، اور دوسری ہماری جو زوم کلاسز کی ہے جو سورہ بقرہ کے اختتام سے ہیں، تو یہ آپ کو ہیلپ فل کریں گے۔ اس کے علاوہ تجوید اور گرامر کی پلے لسٹ جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء جو ہے اس کو بالکل اختتام پر تقریباً پہنچ گئے، اس کے بعد صرف لاسٹ ایک رکوع جو ہے وہ ہمارا رہ جائے گا۔ تو ہم آج کی اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پچھلے آیات تھیں ان آیات میں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دیے جا رہے تھے، اور لاسٹ ٹائم ایک دعویٰ جو ہے وہ یہود کی طرف سے سامنے آیا تھا، اس دعوے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا جواب کی صورت میں، اور ان کی پوری چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دی تھی، اور اس دعوے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ
یہ کتاب جو ہے یہ ہمارے پاس فزیکل فارم میں جو ہے یہ اگر محمد واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ لے کر کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ کو اسی طرح سے اور انبیاء کو ہم جو ہے وہ کتابیں دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو روش ہے وہ یہی روش ہے، تو وہیں سے سلسلہ کلام جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ انا بے شک ہم اوحینا ہم نے وہی بھیجی الیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کما جیسے اوحینا ہم نے وہی بھیجی الی طرف نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وہی بھیجی الی طرف ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور جو اولاد یعقوب ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم پہلے اسی طرح سے یہ تمام کی تمام وہی جو ہے وہ بھیج چکے ہیں۔ وہ عیسیٰ اور عیسیٰ و ایوب و یونس اور حضرت عیسیٰ اور ایوب اور یونس علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے بھیجا، وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، وہ سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، وہ آتین اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب۔ اب اس آیت میں آپ یہ دیکھیے گا کہ بلکہ میں اگلی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی اسی کے ساتھ ہی کنٹینیوٹی میں ہے، وہ رسولن اور ایسے رسول قد یقیناً قصصناہم کہ قصص کس سے ہے؟ قصصناہم کہ ہم نے احوال بیان کی ہیں علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، وقصصنا اور ہم نے احوال بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من قبل اس سے قبل، ورسولن اور ایسے رسول لم نہیں نقصصہم کہ ہم نے ان کے احوال جو ہیں وہ نہیں بیان کیا علیہ کا آپ پر، وکلم اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیمہ کلام کرنا۔ اب آپ یہاں پہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، پلیز پچھلی آیت کو دوبارہ آپ اسکرین پہ لے آئیے گا۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو کنٹینیوٹی چل رہی تھی اسی سوال کے جواب میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں یہ بات بولی کہ آپ یہ کہ ہم نے جو ہے یہ بے شک ان پیغمبروں کو جو ہم اس سے پہلے بھیج چکے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سے وہی کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف جو ہے وہ وہی کی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کے نام جو ہیں وہ لیے ہیں کہ انا بے شک اوحینا کہ ہم نے وہی کی الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کما جیسے اوحینا ہم نے وہی کی الی طرف نوح علیہ السلام کی طرف۔ اچھا، اب آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں جو انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کے بعد جو ہے تمام کی تمام جو انسانیت کا آغاز ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے، تو وہاں سے اس بات کو آغاز کیا، اور اس کے بعد ایک تاریخی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا انبیاء کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کی یہاں تک آپ دیکھیں کہ ایک تاریخی سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اس سیکوینس میں انبیاء ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس اور حضرت ہارون جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ تو اس میں علماء نے اس رائے کو پیش کیا کہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ ان میں کچھ نہ کچھ خاص جو ہے وہ مماثلت رہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے مختلف حالات و واقعات جو ہیں ان کی بھی آپس میں کچھ مماثلت جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے ان ناموں کو جو ہے وہ ساتھ رکھا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا ذکر پہلے کیا، اور حضرت اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ زبور کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ دونوں کے دونوں بادشاہ تھے، اور خاص طور پہ حضرت داؤد کے ساتھ زبور کا ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ جب ہم زبور کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو مناجات کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی بالکل اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعائیں جو ہیں ان کی جو روحانیت ہے ان کو سمجھنے میں اس روحانیت کو بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں زبور میں کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کی ہیں اور دعاؤں کا ایک سلسلہ جو ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے میں نے اپنی دعاؤں کا جو سلسلہ شروع کیا ہے انبیاء کی بھی، جس میں ساتھ ساتھ آپ کے سامنے دعائیں جو ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، تو ان دعاؤں سے ہم کو خاص طور پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کرتے تھے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس چیز کی طرف روشنی ڈالی تھی کہ جو دعا ہے کہ اللہم انی عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ وہ جو دعا ہے جس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی آپ کے لیے بنا کے ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے بات چیت کا اگر آپ انداز دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عاجزی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ، میرے ماں باپ تیرے غلام، تیرا ہر فیصلہ مجھ پر جاری ہے، میری پیشانی جو ہے وہ تیری مٹھی میں ہے، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام اور اس چیز کے واسطے سے، تو آپ پوری دعا وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس طریقے سے زبور میں اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت
حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ تمام کی تمام دعائیں جو ہیں ان سے اس تعلق کی ہمیں طرف روشنی ڈالی ہے. تو ہم اگر انبیاء کی ان تمام دعاؤں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس عاجزی کا اور اس دعاؤں کے طریقے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب سے ہم نے مانگنا جو ہے وہ کیسے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلی آیت میں ذکر کیا کہ وہ رسولاً اور رسول قد قصصناہم کہ اور ہم نے یقیناً آپ کو جو ہے وہ احوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں رسولوں کے. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ مختلف رسولوں کے جب احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں ان میں من قبل و رسول اور ایسے رسول کہ لم اور کچھ ایسے بھی رسول ہیں جن کے ہم نے کیے اور وکلم اللہ موسیٰ تکلیم اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ اب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان میں آپس میں ایک مماثلت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہاں پر اب کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب اتاری جا رہی ہے تو آخر میں حضرت موسیٰ کا ذکر کر کر اور اگلی آیت میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دوبارہ سے انہوں نے اس میں خطاب ان کی طرف موڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے بات چیت کا جو ہے وہ دوبارہ سے کہ ان رسولوں کو ہم نے جو ہے وہ بھیجے ہیں ان کے قصے آپ کو بتائے ہیں احوال بتائے ہیں. تو یہ تمام کی تمام تاریخ جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے موجود ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول بھیجے مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے اللہ لام کا مطلب ہے لیے اللہ یکونا کہ نہ رہے للناسی لوگوں کے لیے اللہ پر حجت کوئی حجت بعد رسولوں کے بعد وقانا اور ہے اللہ عزیز غالب اور حکمت والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اور کہ ہم نے بھیجے رسول خوشخبری بنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت جو ہے وہ نہ رہے. یعنی کہ ہم سب کو ایک تو ہر انسان کو معلوم ہے کہ ایک دعوت انسان کے اندر ہی موجود ہے جو کہ ہمارے وجدان میں ہے کہ انسان جب شعور کی آنکھ کو پہنچتا ہے تو وہ اس دعوت سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بعد ایک دعوت جو ہے وہ الہامی مذاہب کی صورت میں اپنے رسولوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں تک اور دنیا انسانیت تک جو ہے وہ پہنچائی ہے. تو اب اس پوری تاریخ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ پیغام اور اسی سوال کا جو پچھلے رکوع میں جواب تھا اسی کنٹینیوٹی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس پر جو انزلہ اس نے نازل کیا الیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انزلہ اور وہ نازل ہوا بھی علم ہی اپنے علم کے ساتھ. یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ اپنی جناب سے نازل کیا ہے اور اپنے علم کے مطابق اللہ نے ہی نازل کیا ہے. والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون اور وہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ اس بات کے لیے اللہ کی گواہی ہی جو ہے وہ کافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے فرشتے جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ گواہی دلوائی اور خاص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کلام لے کر آ رہے ہیں. اور کیونکہ عیسائی جو تھے وہ آگے اگلی آیات میں جو عقیدہ تثلیث کی بات ہوئی ہے وہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس دعوے پر پہنچ گئے تھے کہ وہ اللہ حضرت عیسیٰ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عقیدہ تثلیث کے تحت جو ہے وہ ایک ہی الہ جو ہے وہ مانتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرشتوں کا بھی اس معاملے میں ذکر کیا کہ انہوں نے بھی جو گواہی دی ہے وہ یہی گواہی ہے کہ یہ تمام کا تمام جو کلام ہے یہ اپنے رب العالمین کی طرف سے جو واحد و یکتا ہے اور یہ کلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو ہے وہ نازل فرما رہے ہیں. اگلی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا یا کفر کیا وصدوا اور انہوں نے صد ذریعہ کے لفظ سے ہم کو معلوم ہے کہ وصدوا اور انہوں نے روکا ان سے سبیلی راستے سے اللہ کے قد دلوا تحقیق وہ گمراہی میں پڑے رہے قد یقیناً دلوا وہ گمراہی میں پڑے رہے دلالن گمراہی بعیدا اور دور کی گمراہی میں پڑے رہے. ان کے وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے جن لوگوں کو وہ روک رہے تھے تو اصل میں وہ لوگ جو تھے وہ دور کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا وہ ظلموا اور ظلم کیا لم نہیں یکن وہ ہیں اللہ لیغفر کہ وہ بخش دے گا لہم انہیں ولا اور نہ لیہدیہم ولا اور نہیں لیہدیہم اور نہیں انہیں ہدایت دے گا طریقہ اس راستے کی. کہ یہ لوگ جنہوں لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا اس راستے کی اور اس طریقے کی. الا سوائے طریقہ راستہ جہنم خالدین فیہا ابدا خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ. یعنی کہ یہ لوگ خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اسی میں گزاریں گے. وقانا اور ہے ذالکا یہ اللہ پر یسیرا نہایت ہی آسان. یا ایھا الناس اے انسانوں اے لوگوں قد جاءکم تمہارے پاس آ گئی ہیں اور رسول بالحق کی حق کے ساتھ. اے انسانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر حق کے ساتھ تم لوگوں کی طرف جو ہے وہ مبعوث فرما دیا ہے من ربکم اپنے رب کی طرف سے. فآمنوا پس تم ایمان لے کر آؤ خیر
खैरुल लकुम, तो बेहतर है तुम्हारे लिए, व इन और अगर तकफुरू, तुम ना मानोगे, फ इन्ना, तो बेशक लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, मा जो फीह मिनस समावाति, आसमानों में है, वल अर्दी, और जमीन में है, वकान, और है अल्लाह, अल्लाह अलीमन, हिकमत वाला, और हकीमन, अलीमन जानने वाला, और हकीमा हिकमत वाला। कि अल्लाह ताला ने फिर इस बात की तरफ कहा कि इंसानों, यकीनन हमने रसूल जो है वो हक के साथ तुम्हारी तरफ मबूस फरमा दिए हैं, और तुम्हारा रब जो है वो क्या तुमसे चाहता है कि फ़आमिनू, कि तुम ईमान ले आओ, खैरुल लकुम, जो कि तुम्हारे लिए बेहतर है, व इन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करोगे तो फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द, कि तुम्हारे इनकार से फ़र्क क्या पड़ेगा, ये ज़मीन और आसमान जो है वो सब के सब तो असल में अल्लाह ताला के लिए हैं, और अल्लाह ताला जो है वकान अल्लाहु अलैहि अलीमन हकीम, और अल्लाह ताला जो है वो तमाम चीज़ों पे इल्म रखता है और वो जानने वाला है। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तगलू, ला नहीं तगलू, कि तुम लोग जो हो वो गुलू ना करो, कि ए अहले किताब, तुम लोग जो हो वो गुलू ना करो, वला, और ना तकूलू, और तुम ना कहो अलल्लाहि, अल्लाह पर, इल्ला सवाए अल हक के, हक के। अब यहाँ से आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि वही बात खास तौर पे जो यहूद और नसारा की तरफ से ईसाइयों को अब मुखातिब करके ये बात कही गई कि ये ईसाई की जो कौम है, आप सबको मालूम है कि ये लोग जो हैं ये गुलू में पड़ गए और हद से गुजर गए, और जिस तरीके से इन लोगों ने दीन को, उसकी शक्ल को बिगाड़ा, तो उस मामले को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी इस बात की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई कि देखो इस तरीके से इन मुसलमान जो हैं वो भी कभी अपने दीन के अंदर जो है वो हद से ना बढ़ जाएं, जो दीन अल्लाह ताला ने उनको दिया है उस दीन को उसी अंदाज में जो है वो लोगों तक पेश करें, उसमें कहीं कोई बिदात जो है वो शामिल ना करें, और असल जो हक है वही लोगों तक पहुंचाएं। और उसके बाद अब हजरत मसीह के हवाले से अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर उन आयात जो है वो नाजिल की और बताया कि इन नमा, नहीं सवाई इसके, अल मसीहू, मसीह ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है इब्न इब्न मरियमा, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो हजरत मरियम के बेटे हैं, जो रसूलुल्लाह, जो अल्लाह के रसूल हैं, वह कलिमतहू, और उसका कलमा। यानी कि अब अल्लाह ताला ने उनको इस बात की तरफ बावर कराया कि ये लोग जो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, इस बात को ये अपनी दुरुस्त करें, और असल में हजरत ईसा जो है वो अल्लाह का कलमा है, अलकाहा, जो इनको इसको डाला, इला तरफ मरियमा, मरियम की तरफ, व रूहन, और रूह मिनहु, उससे, फ़आमिनू, सो ईमान लाओ, बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर, वला, और ना तकूलू, तुम कहो, सलासतुन, तीन, सलासा तीन, इंतहू, और बाज रहो, खैरुन, बेहतर, लकुम, तुम्हारे लिए, इन नमा, नहीं सिवाय इसके, अल्लाह, अल्लाह इलाहू, इलाहू वाहिद, वाहिद माबूद है, सुबहानहू, वो पाक है, आई, के यकून हो लहू, उसके लिए वलद, औलाद, लहू, उसका, माँ जो फिस समावाती, आसमानों में, व माँ, और जो फिल अर्द, जमीन में, वह कफा, और काफी है, बिल्लाहि, अल्लाह वकीला, कारसाज। अब इस आयत में आप ये देखिएगा कि जिस तरह से हमने पिछले रुकू में देखा था कि अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ उन लोगों को रोशनी डाली कि जो हजरत ईसा की सूली के हवाले से एक आरा जो है रखते थे कि हम हमारे गुनाहों की तरफ से हजरत ईसा जो है वो सूली पर चढ़ गए, तो अल्लाह ताला ने इस बात की गवाही दी कि हजरत ईसा जो है वो सूली पर नहीं चढ़े थे, बल्कि इनको इसके मामले में शुबे में डाल दिया गया, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपने पिछले लास्ट फ्राइडे के लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। और उसके साथ ही साथ इनको ये भी बताया गया कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जिनको तुम जिनकी उलूहियत का दावा कर रहे हो, तो वो एक कलमा है, और उस कलमे की बुनियाद जो है, जिस तरह से अल्लाह ताला की जात हम देखते हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो तो हम इस हमारी दुनिया में या कायनात में जो टाइम और मटेरियल या स्पेस और टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे बालातर है, कि अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज के लिए एक फैसला करते हैं, और उसके बाद यानी कि हम दुनिया में जब भी कोई चीज तख्लीक करते हैं तो हम इस कायनात का कहीं ना कहीं से कोई मटेरियल जो है उसको यूज करते हुए उस चीज की तख्लीक कर रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने उसी कलमा कुन से कायनात की तख्लीक की, जिसकी अल्लाह ताला ने यहाँ पे निशानदेही कर दी। इसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर, हम सबको मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने कलमे कुन से उसी अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनके अंदर अपने जो उस कलमे की जो रूह थी हमने फैसला किया, और हमने वो रूह उनके अंदर फूंक दी, और वो जो है हमने उनको माँ और बाप के बगैर पैदा कर दिया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए जब अल्लाह ताला ने फैसला किया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो वालदा मौजूद थी, और हमने उनको अपना पैगंबर बनाने का फैसला किया, और उनके लिए हमारे उसी कलमा कुन ने जो है वो काम किया कि जब अल्लाह ताला जो है वो किसी चीज का फैसला कर लेते हैं, तो वो फैसला जो है वो खुद ब खुद मटेरियल को जनरेट कर लेता है, जिसकी मिसालें इस दुनिया में हजरत ईसा से पहले मौजूद हैं, कायनात की सूरत में मौजूद है, हजरत आदम की सूरत में ये मिसाल जो है ये मौजूद है। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने अकीदत तसलीस जो है उसके हवाले से भी इनकी फिर दोबारा से जो आपको मालूम है कि सेंट पॉल की जो शरीयत है, जिसमें उन्होंने सेंट पॉल ने क्या किया कि वो अपनी इस पूरी की पूरी शरीयत में एक अकीदा उलूहियत, जिसमें हजरत ईसा, हजरत जब्राइल और अल्लाह ताला को, यानी कि वो के
जब ज़मीन पर वो आते हैं तो अपने आप को अल्लाह ताला जो है वो इस फ़ॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। तो उस अकीदे की यहाँ पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो है वो उनको बताया कि देखो, ये अकीदा जो तुम 3 खुदाओं का पेश कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है, और अल्लाह ताला जो है वो तमाम इन बातों से पाक है। और हम मुसलमानों को भी इस मामले में यही चीज़ देखनी चाहिए कि वो मकतब फ़िक्र के जो ख़ास तौर पे, जिस तरह कि हमको मालूम है कि एक हमारे मुसलमानों में एक तबका जो है, जिसको आपको मालूम है कि अकीदा वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद जो है, उसको कि वो एक उलूहियत का जो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया जाता है, मैं अभी इस डिबेट में नहीं जाता। लेकिन ये तमाम बातें अल्लाह ताला जो है वो कुरान में हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात इन सारी बातों से पाक हैं, और हमको अल्लाह ताला जो है वो खालिक है, और बाकी तमाम की तमाम जो इस कायनात में चीज़ें हैं, वो सब की सब मखलूक हैं, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक को जब पैदा करने चाहते हैं, तो वो उस कलमा कुन की बुनियाद पे वो सब फैसला करते हैं, और वो चीज़ जो है वो बनकर सामने आ जाती है। तो उसकी अल्लाह ताला ने साथ ही साथ कहा कि तुम्हारे लिए इस बात का होना ही काफ़ी है कि फरिश्ते जो हैं इस बात की गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला खुद इस बात की जो है वो गवाही दे रहे हैं। और अगर तुम मानो या ना मानो, तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि इन्नमा, नहीं सिवाय इसके, अल्लाह अल्लाह इलाहु वाहिद वाहिद माबूद है, सुबहानहू व पाक है अन के यकून हो लहू उसके लिए वलदुन, कोई बेटा, लहू उसके लिए मा जो फिस समावाति आसमानों में है, वमा और जो फिल अर्दी जमीन में है, व कफा और काफी है बिल्लाहि अल्लाह वकीला, कारसाज। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना। मैं एक दफ़ा, अगर आप कहते हैं तो मैं, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर मुझे कहा है कि मैं इसका बामुहावरा तर्जुमा जो है वो पढ़ दिया करूँ, तो वो मैं बामुहावरा तर्जुमा आपके सामने जो है एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, ताकि थोड़ा-सा आपको जो है वो इस मामले में ये सारा क्लियर हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनकी परवाह ना करो ए पैगंबर, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही की जिस तरह नूह की तरफ और उसके बाद आने वाले पैगंबरों की तरफ की थी। हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम सब की तरफ वही की थी, और दाऊद अलैहिस्सलाम को भी हमने ज़ुबूर अता फरमाई थी, और हमने उन रसूलों की तरफ भी उसी तरह वही भेजी तुमसे पहले कर चुके। उन रसूलों की तरफ ज़िक्र तुमसे पहले नहीं किया था, और मूसा से तो अल्लाह ने कलाम किया था, जिस तरह कलाम किया जाता है। ये रसूल जो बिशारत देने वाले और खबरदार करने वाले बनाकर भेजे गए, ताकि लोगों के लिए इन रसूलों के बाद अल्लाह के सामने कोई उज़्र पेश करने के लिए बाकी ना रहे। अल्लाह ज़बरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला है। ये झुटलाते हैं तो झुटलाएँ, मगर अल्लाह गवाही देता है कि इसने जो कुछ तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है, उसको अपने इल्म के साथ नाज़िल किया है, और उसके फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाही के लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है। जिन लोगों ने मानने से इनकार किया है और अल्लाह की राह से रोका है, वो गुमराही में बहुत दूर जा पड़े हैं। जिन लोगों ने मानने से इनकार किया और इसी तरह अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, और अल्लाह इन्हें बख्शने वाला नहीं है, और ना इन्हें जहन्नुम के सिवा किसी रास्ते की हिदायत देने वाला है। ये उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। लोगों, तुम्हारे पास ये रसूल तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर आए हैं, आ गए हैं। सो इस पर ईमान लेकर आओ, और उसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है, और इनकार पर जमे रहोगे तो याद रखो कि अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसलिए कि ज़मीन और आसमान में तो जो कुछ है वो सब अल्लाह का ही है, और वो हर एक को इसके अमाल की सज़ा देगा, मगर उसी वक़्त जो उसने तय कर रखा है, और अल्लाह अलीम व हकीम है। अल और अल्लाह जो है वो अलीम व हकीम है। ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो, और अल्लाह के हक में हक के साथ कोई बात ना कहो। हकीकत यह है कि मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के एक रसूल और उनका एक कौल ही थे, जो उसने मरियम की तरफ अलका फरमाया था, और उसकी जानिब से एक रूह थे जो अल्लाह ने उसमें फूंक दी थी। सो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और अल्लाह को तीन ना बनाओ, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही तन्हा माबूद है, वो इससे पाक है कि उसके औलाद हो। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है, और उनके मामलात को देखने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इन आयात में जो फूँकने की बात की थी, मैं उसकी तरफ भी थोड़ी-सी रोशनी आपकी तरफ मबज़ूल करवा दूँ, कि ये जो फूँकने का अमल है, अगर आप देखें तो इंसानों ने भी इस अमल को अपनी चीज़ को लिया है, कि जैसे अक्सर अंबिया ने, आपने देखा कि वो किसी पे दम कर देते थे, अब दुआ करके उसकी तरफ फूँक मार देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने देखा कि वो जब एक बीमार की तरफ उसको ठीक करते थे, कोढ़ियों के बीमार को, तो वो क्या करते थे कि वो उनकी तरफ फूँक मार देते थे, या किसी मुर्दे को वो ज़िंदा कर देते थे, तो उसको भी वो सीधा फूँक जो है वो मारते थे। और हमारे बाज़ बुज़ुर्ग जो हैं वो भी इसी अमल को, ये दम और दुरूद वगैरह जो है वो दम वगैरह करने के लिए फूँक का अमल जो है वो यूज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इस की एक तशबीह जो है वो यहाँ पर पेश की गई, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा जो है वो अल्लाह के कलमा थे, और उनको हज़रत मरियम की तरफ जो है वो उनको फूँका गया। उस कलमे को जिस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो उस कलमे को जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो फूँका। ऑलराइट जी, यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। आप लोग अपने माइक जो है वो ओपन कर सकते हैं।
اور آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبق سنانا ہے وہ لوگ پلیز اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر دیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ کیو میں آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبق سنیں. کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں، آپ کوشچن ہے تو پلیز کر لیں، پھر میں سبق کی طرف جاتا ہوں کیونکہ مائک نہیں اوپن ہو رہے تھے. سر اب ہو گیا. جی آل رائٹ، کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ آل رائٹ، سسٹر عزیز پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح کی طرف والنبیین اور نبیوں کی طرف من بعد ہی ان کے بعد و اوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام و ایوب اور ایوب علیہ السلام و یونس و ہارون و سلیمان حضرت یونس ہارون اور سلیمان علیہ السلام و آتینا داود زبورا و آتینا اور ہم نے عطا کی یدی داود کو زبورا زبور. سر آگے نظر نہیں آ رہا، ابھی اوپر اس کو کریں تھوڑا سا. جی سر یہ وہ اچھا. ورسولن اور رسول قد قصصناہم تحقیق ہم نے ان کو بیان کیا یا ان کو بیان کیا علیکا آپ کے ساتھ یا آپ پر من قبل اس سے قبل ورسولن اور بہت سے رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے بیان کیا انہیں علیکا آپ پر. وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے تکلیمہ بول کر. رسولن رسول مبشرین خوشخبری سنانے والے و منذرین اور ڈرانے والے اللہ تاکہ نہ یکونو رہے للناسی لوگوں پر اللہ لوگوں کے لیے اللہ پر حجت بعد الرسولی بعد رسولوں کے آنے کے. وکانا اور ہے اللہ عزیزاً حکیمہ زبردست حکمت والا یا غالب حکمت والا. لیکن اللہ یشہدو یشہدو گواہی دیتا ہے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا الیکا آپ کی طرف. انزلہ وہ نازل ہوا بعلم ہی اس کے علم کے ساتھ. والملائکۃ اور ملائکہ یشہدون گواہ ہیں. وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ ہی شہیدہ گواہ بطور گواہ. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ کے راستے سے قد دلو یقیناً گمراہ ہوئے دلالن بعیدہ دور کی گمراہی میں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اچھا پڑھا ہے. نیکسٹ احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں، اور آپ کے پڑھنے سے پہلے میں 2-4 گزارشات آپ کی طرف کرنا چاہوں گا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں کچھ نوٹس ہی کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے جو ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ شروع میں آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خالی درس والا جو پورشن ہے وہ سن کر اس کے بعد وہ ایگزٹ کر لیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پورا کا پورا فارمیٹ ہے اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کیونکہ ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے سے یہ کورس کر رہے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ، جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے سن کے، تو یہ تمام لوگوں کا جو پڑھنا ہے اور آپ کا سننا جو ہے یہ اس پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا کوشش کیا کریں، کچھ ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو وہ سبق کو نہیں سناتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو کبھی مجبوری کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے اس کلاس میں نہیں شامل ہو سکتے تو وہ ضرور لیکچر جو ہے وہ ویڈیو پہ سن لیا کریں، اور وہاں پہ اپنی حاضری کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایک کم از کم کمنٹ ضرور کر لیا کریں. تو یہ گزارشات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وہ تمام کے تمام آپ کی وجہ سے کوئی شخص جو اس کورس میں شامل ہوا تھا اور وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں شیطان بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ انسان کو مسروف کر دیتا ہے، انسان کو مختلف قسم کے ایکسکیوزز جو ہے وہ اس کے سامنے لے کر آ جاتا ہے. تو یہ قرآن کو سیکھنا، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حضور پاک کی حدیث ہے کہ ہم میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کی طرف ضرور، میں نے کہا میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں کہ آپ ان لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کریں اور تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہماری اس کلاس میں جوائن کریں. جی سسٹر پلیز آپ پڑھیے گا احمد آئی ڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین وہ جنہوں نے کفر کیا و ظلموا اور ظلم کیا لم نہیں یکن ہے اللہ لیغفر کہ وہ بخش دے لہم انہیں اور لا نہیں لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے انہیں طریقہ راستے کی اللہ سوائے طریقہ راستے کی جہنم کے خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے یا اس میں ابداً ابد تک. وکانا اور ہے ذالکہ یہ اللہ پر یسیرہ بہت آسان. یا ایھا الناسو اے لوگو جو قد جاءکم تحقیق ہے یا الناسو اے لوگو قد تحقیق ہے جاءکم آگے تمہارے پاس رسول بالحق ساتھ کے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا پس ایمان لاؤ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے.
وَإِنْ اور اگر تکفرو تم انکار کرو گے فَإِنَّ تو بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے وکانا اور ہے اللہ علیمن بہت جاننے والا حکیمہ اور حکمت والا یا اہل کتاب اے اہل کتاب لا نہیں تغلو تم غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں وا اور لا نہیں تقولو تم کہو اللہ اللہ پر اللہ سوائے اللہ کا حق پہ انما نہیں سوائے اس کے کہ المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم رسول ہیں اللہ کے و کلماتہ اور اس کا کلمہ القاہا جو ڈالا اس نے الی طرف مریم علیہ السلام کے و روحن اور روح منو اس کی طرف سے فآمنو پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پہ اللہ پہ و رسولہ اور اس کے رسول پر وا اور لا نہیں تقولو تم کہو ثلاثہ تین ہیں انتہو باز آ جاؤ خیر لکم بہتر ہے لکم تمہارے لیے انما نہیں سوائے اس کے کہ اللہ الہ ہے واحد ایک ہی سبحانہ پاک ہے وہ این یکونو کے ہو اسکرین اوپر کر دیں تھوڑی سی اسکرین اوپر ہو سکتی ہے سر؟ سبحانہ پاک ہے وہ ان یہ کہ یکونو ہو لہو اس کے لیے ولد کوئی اولاد لہو اسی کے لیے ہے ماں جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے اور ماں اور جو کچھ فی الارض زمین میں وقفہ اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کارساز صدق اللہ علیہ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. اچھا حمدہ آنٹی آپ نے ہینڈ نہیں ریز کیا ہوا, آپ پڑھیں گے یا آج طبیعت صحیح نہیں؟ جی سمجھی نہیں. آپ نے آج پڑھنا ہے, آپ نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا؟ جی سوری میں مجھے یاد نہیں رہا پڑھنا ہے لیکن میں پڑھوں گی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ. یہ پڑھوں شروع کروں؟ پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک آؤ ہم نے ہے نا وہی بھیجی الیکا آپ کی طرف کما جیسا کہ او ہے نا جیسا کہ ہم نے وہی بھیجی الا نوح کی طرف نوح کی طرف وا اور والنبیین سب نبیوں کی طرف من بعد ہی اس کے بعد وا اور ہے نا ہم نے وہی بھیجی الا ابراہیم کی طرف و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباطی اس کی اولاد کی یعنی اس کی اولاد کی طرف و عیسیٰ اور عیسیٰ و ایوبا اور ایوب علیہ السلام و یونسا اور یونس و ہارون و سلیمان اور سلیمان کی طرف و اور آتینا ہم نے دی داؤد کو زبور ورسولن اور کئی رسول یعنی بہت سے رسول قد تحقیق قصصناہم علیکا ہم نے بیان کیا ہے انہیں آپ پر من قبلی اس سے پہلے اور رسولن لم کے رسول لم نہیں نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا علیکا آپ پر وکلم اللہ اور یا کلام کیا اللہ تعالیٰ نے یا بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے تکلیمہ بول کر رسولوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے اور منذرین اور ڈرانے والے یعنی ان کو بنا کر بھیجا گیا تاکہ لا نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر حجتن کوئی حجت بعد رسولوں کے آنے کے بعد وا کانا اور کانا ہے اللہ عزیزن غالب حکیم حکمت والا لیکن اللہ یشہد گواہی دیتا ہے بما اس کی جو یعنی کتاب کی انزلہ اس نے نازل کی الیکا آپ کی طرف انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے بے علم ہی اپنے علم سے والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون وہ سب گواہی دیتے ہیں وکفا باللہ وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدن بطور گواہ. انا بے شک الذین وہ لوگ جن کفروا جن سب نے کفر کیا وصدوا اور سب نے دوسروں کو روکا یعنی دوسروں کو روکا ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ان سے قد یقیناً ذلوا وہ سب گمراہ ہوئے ضلالً بعیدا گمراہی میں دور کی. جزاک اللہ آنٹی آپ نے بہت اچھا پڑھا. جی سسٹر رفعت آپ پلیز آگے سے پڑھ لیں. جی. اور آپ میں سے جنہوں نے ہینڈ ریس کرنا ہے وہ کر لیں پلیز. میرے خیال میں سسٹر فریدہ نے ہینڈ ریس کیا تھا, ان کا ہینڈ دوبارہ سے ڈاؤن ہو گیا. جی پلیز.
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू उन्होंने कुफ्र किया, व ज़लमु और उन्होंने जुल्म किया, लम नहीं यकुन है अल्लाहु अल्लाह यगफिरु कि वो बख्शे लहुम उनको, वला और ना लियहदियहुम कि वो हिदायत दे इन्हें, तरीक़न सीधे रास्ते की, इल्ला मगर तरीक़ा जहन्नम के रास्ते की, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा इसमें, अबदन हमेशा, वकाना और है, ज़ालिका ये, अलल्लाहि अल्लाह पर, यसीरा बहुत आसान। या अय्युहा ए अन्नासु लोगों, कद यकीनन, जाअकुम आया तुम्हारे पास, अर रसूलु रसूल, बिल हक़्क़ि हक़ के साथ, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फ़आमिनु तो ईमान ले आओ, खैरन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, व इन और अगर तकफुरु तुम कुफ्र करोगे, व इन्ना तो यकीनन लिल्लाही अल्लाह का है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वल अर्दी और जमीन में है, वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला, अलीमन खूब जानने वाला, हकीमन बहुत हिकमत वाला। या अहलल किताबी ए अहले किताब, ला नहीं तगलू तुम गुलू करो यानी हद से तजावज़ करो, फी दीनिकुम अपने दीन में, वा और ला तकुलू और ना कहो, अलल्लाही अल्लाह पर, इल्लल हक़ मगर हक़, इन्नमा दर हकीकत सिर्फ अल मसीहु मसीह ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल, व कलिमतुहु और उसका कलमा है, अलक़ाहा इसने डाला, इला मरियम की तरफ, व रूह और एक रूह, मिनहु इसकी तरफ, फ़आमिनु तो ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर, वला और ना तक़ूलू तुम कहो, सलासतुन के तीन हैं, इंतहु और बाज आ जाओ, खैरन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन्नमल्लाहु दर हकीकत अल्लाह सिर्फ, इलाहु वाहिद अकेला ही माबूद है, सुबहानहु पाक है वो, अन के यकूना हो लहू इसकी, वलदू कोई औलाद, लहू इसी का है, मा फिस समावाती जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो जमीन में है, वकफा और काफी है, बिल्लाही अल्लाह ताला, वकीला बतौर कारसाज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी सिस्टर आप जो हैं शुरू से पढ़ें प्लीज। बेटे और जी एक बात मैं काट सकती हूँ इनके शुरू करने से पहले? क्या कह रही हैं, आवाज नहीं आई? जी मैं एक बात मैंने आपसे ये सब बहनों से बेटियों से करनी है कि जैसे ये पढ़ती है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन ये जैसे फा मीनू आवाज कट रही है बार बार। जी आंटी जो है वो कुछ आपको बताना चाह रही हैं, तो आमीनू तुम ये अब ठीक आवाज आई? जी आ रही है सही। बतकफरू ये सब जो है ना मतलब लफ्ज वाओ और अलिफ के पीछे और ये इसका मतलब है सब, तो आमीनू तो तुम सब ईमान ले आओ, इसका तर्जुमा ये होगा सब को ना वो सब छोड़ देते हैं, तकफरू तुम सब कुफर करोगे। ये मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाह रही हूँ अपनी बेटियों की, तो वो जरा देख लें कि वाओ और अलिफ जहाँ आए वो उसका तर्जुमा होता है सब। आंटी मैं भी एक बात कहूंगी, ये आपने पढ़ा ना यहाँ इन्ना औ हैना, आपने हैना पढ़ा, ये इसका जो अदायगी है वो हैना नहीं है बल्कि हैना है, और इसी तरह हैना। सुलेमाना भी नहीं है, सुलेमान है, यानी यहाँ बाउलीन का कायदा हो रहा है ना दोनों जगह, तो हमें बाउलीन का कायदा अदा करना है, हैना हैना नहीं हैना। पढ़ेंगे इसे, हैना और और सुलेमाना, सुलेमाना सुलेमान नहीं सुलेमाना। जज़ाकल्लाह जी ठीक है माशाल्लाह। आंटी, माजरत चाहती हूँ आंटी। नहीं बेटे नहीं, मेरी बेटी ये ना कहा करे माजरत नहीं, ये तो बेटे इस्लाह कर रही है ना आप, तो मैंने तो सीखा आपसे, यही समझ के मैंने बताया है। बहुत अच्छा किया, सबके लिए फायदा होता है बेटे, एक तो आने का मतलब ये होता है कि सब सुनते हैं। जी सिस्टर फरीदा प्लीज पढ़िएगा, और एक हैंड कोई और रेस कर लें जिन्होंने सबक सुना सकते हैं, फिर ये लास्ट टाइम है।
Please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک ہم ہی نے اوحینا وہی بھیجی ہے الیکا تمہاری طرف کما جیسا کہ اوحینا وہی بھیجی تھی ہم نے الا نوح نوح پر و نبیینا اور ان نبیوں کی طرف من بعدہ جو اس کے بعد ہوئے و اوحینا اور وہی بھیجی ہم نے الا پر ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل پر و اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب پر بل اسباط اور ان کی اولاد پر و عیسیٰ اور عیسیٰ پر و ایوب ایوب و یونس و ہارون و سلیمان ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وآتینا اور دی ہم نے داؤد زبورا داؤد کو زبور و رسولن اور کچھ رسول ہیں قد کہ قصصناہم جن کے بارے میں بیان کیا گیا علیکا تم سے من قبلو پہلے ورسولن اور کچھ رسول ہیں لم کہ نہیں نقصصہم ہم نے بیان کیا علیکا تم سے وکلم اللہ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تکلیما جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے یا بول کر رسولن یہ سب رسول بھیجے گئے مبشرین خوشخبری دینے والے و منذرین اور ڈرانے والے اللہ تاکہ نہ یکون رہے للناسی لوگوں کے پاس اللہ اللہ پر حجت کوئی حجت بعد الرسلی رسولوں کے آ جانے کے بعد وکانا اور ہے اللہ عزیز حکیمہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا لیکن اب اگر کوئی نہیں لیکن اللہ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کو یا جھٹلاتا ہے یشہدو لام کا مطلب سسٹر لیے ہوتا ہے تو یہ لیکن جو ہے بیسیکلی لیکن کے لیے ہے یعنی کہ اصل میں یہاں پہ اگر کا ورڈ موجود نہیں ہے ہاں لیکن اللہ ہاں لیکن اللہ یشہدو گواہی دیتا ہے بما ساتھ اس کے انزلہ جو کہ اتارا گیا یا اس نے اتارا الیکا تمہاری طرف انزلہ نازل کیا ہے اس کو بعلمہ اپنے علم سے والملائکۃ اور فرشتے بھی یشہدون گواہ ہیں اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدہ گواہ ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا کفر کرتے ہیں وصدوا اور روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے قد بے شک ذلو وہ چلے جا پڑیں گے ضلالن گمراہی میں بعیدہ بہت دور تک ان الذین بے شک آگے سرفراز بھائی آپ آج پڑھیں گے اگر پاسبل ہے تو اچھا میں پڑھ لیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا وظلم و ظلم کیا لم یکن اللہ نہیں یکن ہوگا اللہ لیغفر ان کے لیے بخشے گا یا ان کی مغفرت کرے گا لہم ان کے لیے ولہم اور نہ لیہدہم ان کو ہدایت دے گا طریقہ سیدھے راستے کی اللہ طریقہ جہنم سوائے راستے کے جہنم خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے فیہا اس میں رہیں گے ابدا ہمیشہ وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ پر یسیرا آسان یا الناس اے لوگوں قد جاءکم بے شک آئے تمہاری طرف رسول قد جاءکم رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا بس ایمان تم سب ایمان لاؤ خیر لکم فآمنوا خیر لکم نیکی کی یہ تمہارے لیے بھلائی خیر لکم جس میں تمہارے لیے بھلائی بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے خیر مطلب بھلائی اس میں دونوں کے معنوں میں آ جاتے ہیں جی ٹھیک اچھا وَإِن تکفروا اور اگر تکفروا تم انکار کرو گے یا کفر کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ پس اللہ فَإِنَّ پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہیں غلو کرو فی دینکم اپنے دین میں فی دینکم دین میں اپنے دین میں ولا تقولوا اور نہ کہو تم علی اللہ کے اوپر الا الحق سوائے حق کے انما مسیح
मसीह ईसा इब्न मरियम महज ईसा मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं, व कलमतु और कलमा अलकाहा मतलब अलका करना, किसी के दिल में डालना, अलकाहा अला मरियम मरियम की तरफ अलका किया, व रूह मिन्हु अपनी तरफ से रूह को मरियम की तरफ अलका किया। तो आमन बस ईमान लाओ बिल्लाह अल्लाह पर, व रसूली और रसूलों पर, वला तकुलु सलासा और ना कहो तीन, सलासा तीन माना, इंतहु और बाज़ इंतहु रुक जाओ, खैरुल लकुम भलाई की तरफ, इसी में तुम्हारे लिए भलाई है। इन्नमल्लाहु महज यह बेशक अल्लाह है, इलाहुम वाहिद वाहिद इलाह ही है, अकेला वाहिद अल्लाह ही इलाह है। सुब्हानहु पाक है वो, अन यकूना लहू वलदुन और है लहू अन यकूना लहू वलद और उसकी कोई औलाद नहीं है। लहू माफी समाते उसी के लिए है, माफी समाते जो कुछ है आसमान में, वो माफिलत और जमीन में, वो कफा बिल्लाह वकील और वो काफी है अल्लाह कारसाज। माशाल्लाह सरफराज ने बहुत अच्छा पढ़ा, जज़ाकल्लाह। जी बहुत अच्छा पढ़ा। इस ये थोड़ी सी आपकी ये जो है ना हरकत मजबूर हो रही है, जैसे आप लिल्लाहि पढ़ रहे हैं, तो लिल्लाहि लिल्लाहि नहीं है, ये इसको वो लिल्लाहि पढ़ेंगे। जी लिल्लाही है, वो एक्चुअली पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो हो जाता है, मैं कोई हाँ नहीं वो वैसे भी इतना ज्यादा इसका थोड़ा सा नहीं, हो इतना मतलब जाता है, मेरा नहीं मैंने इसलिए बताया कि आप कोशिश जी करें सही करने जी की, तो हो जी जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे जैसे एक लफ्ज था हैं। अहलल के, आपने इसको जैसे अहले जी किताब, हाँ, उर्दू वाले अहले, उर्दू में अहले किताब होता है, जी जी जी। तो वो और अर्दे, अहलल किताब है, जी जबर की तरफ अर्दे है। भी अहले आपको किताब पढ़ना, अर्दे भी नहीं, जैसे अर्दी अर्दी। अर्दी, ठीक, जज़ाकल्लाह। सरफराज भाई स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें ताकि आज हम अपना अल्फाज पहचान का सिलसिला भी करेंगे और फिर मैं दुआ का सिलसिला स्टार्ट। अच्छा, दूसरा सिस्टर रफत, आपको मैंने एक चीज़ जिस तरह से क्योंकि बेसिकली एक बात मैंने अक्सर लोगों की मैं जो गलतियाँ तजवीज़ की होती हैं वो मैं इसलिए नहीं निकालता हूँ क्योंकि हमारी ये जो क्लास है ये वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे कुरान की क्लास है, और जो तजवीज़ की क्लास है वो आपको पता है कि वो हमारा एक अलग सेशन जो है वो चल रहा है। इस वजह से क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम ये, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोगों से एराब की और तलफ़्फ़ुज़ की बाज़ औक़ात गलतियाँ होती हैं, तो अल्लाह ताला उस पे हमें जो है वो माफ़ करे, और हम बस ये एक लोगों को एक या बार-बार हम ये बस उनकी रोशनी डाल सकते हैं कि इस चीज़ की तरफ थोड़ा-सा एहतियात करें। तो मैं इस वजह से ज़्यादा ये गलतियाँ नहीं निकालता क्योंकि इससे फिर क्या होगा कि क्लास जो है वो थोड़ी-सी एक आप कह सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर लोग जो है वो बाज़ औक़ात में, आपको पता है सारे सीनियर हैं और वो थोड़ा-सा महसूस भी कर सकते हैं। तो बस मैंने चलो कहा मैं ठीक इस है, चीज़ की तरफ थोड़ी-सी रोशनी डाल दूँ कि चलो मेरी जो ठीक है, मैं इंटेंशन अब होती है, नहीं अल्फाज का जो निकालूंगी। तर्जुमा होता है उसकी इंटेंशन होती है कि अल्फाज के कोई मायने की, क्योंकि आगे हमारी जो क्लास है इसका मेन जो हमारा जो टॉपिक है वो वर्ड बाय वर्ड तर्जुमे का है। तो मैंने कहा थोड़ी-सी बात कर लूँ। ऑलराइट जी, चलो ठीक है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने माइक ऑफ कर लें ताकि बीच में कोई आवाज़ वगैरह ना आए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दुआओं का सिलसिला जो है वो जारी है, और जैसा कि आपको मालूम है कि आज भी जो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे अंबिया के नाम लेकर एक एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को जो है वो दीन जो है वो अल्लाह ताला देते रहे हैं। तो हम लोगों को भी असल में अंबिया कराम जो है उनके साथ जो है उनसे हमें दीन को सीखना है। उन्होंने किस तरीके से ख़ास तौर पे दुआएँ अल्लाह ताला से माँगी हैं। आज की जो दुआ है बेसिकली जो हमने पिछली 2 दुआएँ हज़रत यूनुस की और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की, ये बेसिकली ये दुआ भी बिल्कुल उसी मुकाम की दुआ है। इस वजह से मैंने इस दुआ को लिया है, और इस दुआ के अरबिक में हम इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि आयत नंबर सूरह अंबिया की 89 थी। इससे पहले हम आपको मालूम है कि पिछली जो आयत थी वो 87 थी, जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। 89 में अल्लाह ताला ने उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पे ज़िक्र किया है कि वह ज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। यानी कि अगर हम इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देख लें कि अल्लाह ताला ने इसमें ये बात कही कि वह ज़करिया, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने इज़ नादा, अब पुकारा अपने रब को। इससे पहले हमने देखा था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा, और उससे पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। तो आप ये देखें कि किस तरीके से अंबिया जो हैं वो अपने रब के साथ ताल्लुक जो है वो कायम कर रहे हैं, और उसके बाद वो कह क्या रहे हैं कि रब्बी, ऐ मेरे रब, ला नहीं तज़रनी, तू मुझको छोड़ दे, फ़र्दन, ये फ़र्द वाहिद से अकेला, यानी कि तू मुझको अकेला जो है वो मत छोड़, व अंत, और तू खैरुन, बेहतरीन अल वारिसीन, और असल में जो है वो तू ही जो है वो बेहतरीन वारसों में से है। तो अब आप इस अगर दुआ का तर्जुमा बा मुहावरा देख लें कि और याद करो ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब इसने अपने रब को पुकारा कि ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ में जो है
اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 خوبیاں خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اس کے اندر ایک درد موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آغاز کیسے کیا کہ رب لا تذرنی فردن، کہ اے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. اور یہ فکرہ جو ہے یہ تنہائی کے دوران اور بے اولادی اور اس انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان جب بالکل لاچار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو اس طریقے سے یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ کیونکہ تو ہی میرا مالک ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو دعائیں ہیں کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مناجات کرتے تھے، اور تمام انبیاء جو ہیں یہ وہی طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور وہی طریقہ جو ہے وہ ہم کو بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت ہی ادب کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ یعنی نرمی سے پکارا اور شکوہ نہیں کیا، فقط عاجزی کے ساتھ. کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سے جب دعائیں کی ہیں پیغمبروں نے، میں انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی. اور اسی طرح سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اس کے بعد کیا کہا ایمان اور اعتماد کے ساتھ، جس طرح سے ہم نے باقی دعاؤں میں دیکھا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ تو سب سے بہترین وارث ہے. یعنی اگر مجھے کچھ نہ بھی ملا تب بھی میں مطمئن ہوں کہ تو ہی جو ہے وہ بہترین ہے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے جو ایک روحانی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ناممکن حالات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے وہ عطا فرمایا، جو نبی بھی تھے اور فرما بردار بھی تھے. آپ سوچئے کہ اگر اللہ نبی کی فریاد کو سن کر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں تو آپ کی دعا بھی یقیناً قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ سنتا ہے، بس یقین کے ساتھ جو ہے وہ مانگنے کی دیر ہے. اس دعا کو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو یہ سلسلہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کریں گے، تبھی ہم جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا وہ تعلق جو ہے وہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. اور دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور یہ دعا بھی جو ہے یہ ہمیں صبر، مشکلات، آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی عظیم مثال ہے. جو انسان زندگی کے کسی بھی کرب، تکلیف یا مصیبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ دعا جو ہے وہ روشنی اور سکون کا پیغام ہے. اس آیت میں بھی اس دعا میں بھی جس طرح سے پچھلی 2 دعائیں تھیں، اس کی قبولیت کے حوالے سے فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس کی اگلی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا. یعنی کہ یہ جو دعائیں خاص طور پہ جو یہ 3 دعائیں ہیں، حضرت ایوب کی، حضرت یونس کی اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بات کی آپ کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دعائیں جو ہیں وہ قبول کی ہیں. یعنی کہ اگر آپ یہ دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور سورہ مریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، مگر میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. یعنی کہ عاجزی کا ایک اور ایکسٹریم لیول آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم حدیث سے مختلف دلائل دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مشکات میں یہ روایت ملتی ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے مدد لے، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں. یعنی کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت یافتہ ہیں. اور حضور پاک کی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ان دعاؤں کو کر اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگ سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، اپنی حاجات جو ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں. اور اس دعا کی خوبصورتی اور سبق وہی ہے کہ جو پچھلی دعاؤں کا تھا کہ صبر اور ایمان کا حسین امتزاج ہے، عاجزی کا اظہار ہے، اور اللہ پر ایک مکمل اعتماد جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. اس دعا کے فوائد اور عمل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پہ بے اولادی کے لیے ایک مجرب دعا ہے، اور ہر محرومی کے بعد رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ سے محبت بھری گفتگو کا نمونہ ہے. ایمان، یقین اور توکل کو یہ بڑھاتی ہے. یہ دعا نرمی اور ادب سے مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، اور صالح اولاد کے لیے مجرب ترین عمل جو ہے یہ بن جاتی ہے. اس دعا کو اگر آپ اپنے عملی طریقے کے حوالے سے آپ دیکھیں تو میں ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں گنتی کا قائل نہیں ہوں، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بار بار اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان دعاؤں کو کتنا کریں. تو میں آپ کو جسٹ ایک رہنمائی کر سکتا ہوں کہ اس دعا کو روزانہ کم از کم 11 یا 21 دفعہ جو ہے فجر کے بعد پڑھیں، خاص طور پر جمعے یا تہجد کے وقت. اور جب بھی تنہائی یا محرومی محسوس ہو تو عاجزی سے دل سے پڑھیں. اگر اولاد کی خواہش ہے تو شوہر اور بیوی دونوں مل کر یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمت سے آپ کو نوازیں گے. اور اس میں جو سورہ نوح میں خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب لوگ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، جیسے میں نے سید الاستغفار کی دعا کی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا ہے کہ جب یہ استغفار کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، رزق میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ تمام دعائیں جو ہیں آپ کی زندگیوں کو آسان کر سکتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی کویسچن یا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. دوسرا میرے پاس ایک اور کویسچن جو ہے وہ آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ میں نے کہا میں اس کا جواب دعا کے حوالے سے بتا دوں کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے سسٹر نے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ
یہ جو ہمارے پاس دعائیں ہیں، اگر یہ دعائیں کو اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ابھی میں نے بات کی کہ بے اولادی کے حوالے سے، بے اولادی جو ہے اس میں ہم نے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا یہ دعا کریں گے؟ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری جن کی اولادیں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو قرآن پاک ہے بیسکلی یہ تو ایک بہت ہی آپ یوں سمجھ لیں کہ جامع کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جو روحانیت اس کتاب کے ذریعے سے عطا کی ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ دعا جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کی اولادیں موجود ہیں. وہ اولادیں جو موجود ہیں، جب آپ اس دعا کا مطلب آپ جو اس کا ماحول تھا، جس طرح سے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس کے بعد جو ہے والدین جب دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو دعائیں ہیں ابھی انشاءاللہ ہم ایک دعا کریں گے جو اکثر مومنین جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں جو ہے وہ متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس طریقے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ حضرت ہم نے ابھی ابراہیم کی دعا دیکھی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو جو ہے وہ نمازوں کا پابند بنا دے. تو ہمیں اپنی اولاد جن کو دی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں ہر وقت دعائیں جو ہیں وہ کرتے رہنا ہے. اور یہ دعا جو ہے رب لا تذرنی فردا، کیونکہ ابھی میں اس واقعے کی طرف روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جو ایک ایکٹریس ابھی عائشہ خان کا واقعہ ابھی آپ سب نے گزرا ہوگا کہ ان کی اولادیں موجود تھیں اور 5 دن جو ہے وہ ان کی لاش جو ہے وہ بدبو آئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئیں، اور اپنی اور میرے خیال میں ایک اولاد نہیں تھی، ان کی کافی ساری اولادیں تھیں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ ہمارے مسلمان معاشرے میں ہونا نہیں چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو، اولادوں کو اپنے والدین کے ساتھ ایک تعلق رکھنا چاہیے اور والدین کو کبھی بھی اس بڑھاپے میں اکیلا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اسی طرح سے والدین جو ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دعا کرتے رہیں تاکہ وہ بھی کبھی جو ہے وہ بڑھاپے میں اکیلا نہ ہو. تو میں نے کہا میں پھر اس سوال کا بھی جو ہے وہ جواب دے دوں. آلرائٹ جی، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا دعا؟ بالکل کر سکتے ہیں. آلرائٹ جی، میرے خیال میں کوئی کویشچن نہیں ہے. میں اب آگے چلتا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بیسکلی اب ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، 10-15 منٹ، تو ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ میں سے تمام لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے سیگمنٹ میں ضرور جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. الفاظ کی پہچان کا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. لاسٹ میرے خیال میں ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ سبق تھوڑا زیادہ تھا. آپ میں سے میں نے کہا تھا کہ تمام لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں. الفاظ کے معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو مینٹل پروسیس ہے آپ کے بولنے سے وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا. تو تمام لوگ اس میں کوشش کریں. ہینڈ صرف اس لیے ریز کرا رہا ہوں تاکہ ایک سیکوینس میں جو ہے وہ چلتے رہیں. جی سسٹر فریدہ آپ پڑھنا شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باؤ وہ کما لائے یا جو کمایا انہوں نے، بغضب من اللہ اللہ کا غصہ، بانہم اس وجہ سے کہ یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، بغیر الحق کے بغیر حق کے نا حق، اسو انہوں نے نافرمانی کی، کانوا یعتدون وہ حد سے بڑھتے تھے، الذین وہ لوگ ہادو جو یہودی ہو گئے، نصارہ اور عیسائی، السائبین لکھا ہوا ہے نا، السابین ستارہ پرست، ہاں السابین ستارہ پرست، ستاروں کو ماننے والے، لا یحزنون نہیں وہ غمگین ہوں گے، رفعنا ہم نے اونچا کیا یا بلند کیا. بس. اچھا آپ سسٹر مجھے بتائیں کہ جب ہم نے یہ آیات پڑھی تھیں تو یہ جو السابین یعنی کہ ستارہ پرست کی بات ہوئی تھی تو وہاں پہ بات کیا ہو رہی تھی؟ بیسکلی کس بات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایڈریس کیا تھا؟ مجھے نہیں یاد. اوکے، آپ میں سے کوئی اور بتا سکتا ہے؟ اس میں صحابی بتائیے پلیز. یہ اچھی بات ہے ویسے آپ جی پوچھ رہے ہیں. اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو سب ایمان لے آئے اور جو یہودی بن گئے اور نصارہ بن گئے، نصرانی بن گئے، صابی بن گئے، اور جو اللہ پہ ایمان لائے گا اور آخری دن پر، تو اس کے لیے جو ہے وہ آگے آسانی ہے ساری. اصل اس طرح میں کی کوئی بات یہاں یاد آ پہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا تھا کہ اصل میں جو کامیابی ہے اللہ کے لیے، میں تھوڑا سا اس کو، یہ آیت نمبر 62 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر، اس کے لیے کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی آخرت میں، چاہے وہ کوئی صابی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی مسلمان ہو. یہ ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. تو یہ بقرہ کی 62 آیت ہے. اصل میں صابی کو جو ہے نا وہ ستارہ پرستی پہ بھی آ گئے تھے، اس لیے ترجمہ جو ہے ستارہ پرست کر دیا جاتا ہے. بیسیکلی وہ صابی تھے، صابی قوم تھی، اور اسی لیے یہاں پہ صابینہ لکھا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت ستارہ پرستی لکھا ہوا ہے، ستارہ پرست.
جی بالکل آپ نے اچھی روشنی ڈالی. بیسکلی یہ قوم کا نام تھا اور کیونکہ وہ لوگ ستارہ پرستی کر رہے تھے تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کے معنی ستارہ پرست لیے گئے. اور یہاں سے ہم نے جو اصل میں نتیجہ نکالا تھا وہ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت میں جانے کے لیے آپ کا مسلمان ہونا، ان کے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ یہودی ہو گئے یا وہ عیسائی ہو گئے یا سابی ہو گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور آخرت میں جواب دہی کے اس یقین کے ساتھ اللہ کے فرشتوں پر، یعنی کہ جو ایمانیات کے تقاضے ہیں، جو لوگ بھی ان تقاضوں کو پورا کریں گے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. جی آگے نیکسٹ لائن آپ پڑھ لیں پلیز. سسٹر احمد آئی ڈی صاحب پڑھ لیں پلیز. خشو تم پکڑ لو، تولی تم پلٹ گئے، لو اگر لا نہیں، فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، علیم تم نے خوب جان لیا تھا، اللہ زین تدو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، سبتو ہفتے کے دن، کونو تم ہو جاؤ ارادتاً بندر، خاسئین ذلیل. اسکرین پر سینا جعلنا ہم نے بنا دیا، نکال عبرت بینا درمیان یدا سامنے والوں کے لیے، آنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ جو الفاظ تھے، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ قرادتاً بندر ہے، یہ بار بار قرآن پاک میں الفاظ آیا ہے کہ ان لوگوں کو جو یوم سبت والے تھے، اس کے بارے میں ابھی ہمارا جو میرے خیال میں پچھلا سے میرے خیال میں رکوع تھا اس میں میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ بات کر دی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ بلکہ میں نے شاید ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ بھی بنا کے یوم سبت کے اوپر میں نے جو ہے وہ ڈالی ہے ایک شارٹ کی صورت میں. تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیق سے یہ پتا چلیے کہ یوم سبت جو ہے اصل میں تمام دین میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اصل میں دن تھا عبادت کا، وہ جمعے کا دن ہی تھا. تو یہود نے اس دن کو اپنے لیے تبدیل کر لیا تھا ہفتے کے دن سے، اور ہفتے کے دن بھی وہ عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ لوگ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے. وہ میں نے وہاں پہ ایکسپلین کر دیے تھے. تو ان آیات میں ان باتوں کا ذکر تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے پاداش میں بندر بنا دیا تھا اور نکال عبرت بنا دیا تھا کہ ان کے وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت جو ہے وہ بن گئے تھے. آل رائٹ جی، نیکسٹ پیج جو ہے وہ آپ سسٹر عزیز یہ آپ پڑھیے گا. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. خلف پیچھے والوں کے لیے، موعظۃ نصیحت، یامرو وہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو، اتتخذون کیا تو ہمارا اتتخذون آتا ہے ہمارا مذاق. تھوڑا سا اوپر کیجیے گا. ان اقول کہ ہوں میں، یبین بتا دے یا بیان کرتا ہے، لا یہ فارج ان اکونو جو ہے یہ ہم کون سے لفظ سے یاد کر سکتے ہیں؟ ان یہ کہ اکون ہو جاؤں یا جو کن فیکون ہے نا، بڑا لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی وہی ہے، کن سے ہی ہے. یہ کن سے ہے. اکون میں ہو جاؤں، یبین بتا دے، لا فارز نہ بوڑھی ہو، لا بکر اور نہ بچیا ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو، بینا ذالکا اس کے درمیان. اور اب لائن اوپر کیجیے گا. نیکسٹ سائٹ پہ محمد حسن صاحب آپ پلیز آ جائیں، میں نیکسٹ پیج لا رہا ہوں. جی پلیز حمدہ آنٹی آپ پڑھ لیں. جی ٹھیک ہے. افعلوا تم کرو، ما تو مرونا ماں جو مرونا حکم دیا گیا ہے، تمہیں حکم دیا گیا، ماں لونا رنگ کیسا ہو، صفراء زرد، خاکی ان گہرا، اسد الناظرین خوش کر دینے والوں کو، تشابہ علینا شبہ پڑ گیا ہم پر، یعنی ہم کنفیوز ہو گئے ہیں کہ سمجھے نہیں ہم، لا ذلول محنت کرنے والی نہ ہو، لا تسیر الارض زمین کو نہ جوتی ہو، لا تسقی نہ سینچتی ہو، الحرسا ہرسو الحرسو کھیتی، مسلمات مکمل ہو. اب آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ اس میں کچھ تھوڑے سے مشکل الفاظ بھی ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں. کہ اب ایک چیز تو یہاں پہ یہ تھا کہ لا فاردن، فارض کہتے ہیں کہ وہ لا کا مطلب ہو کہ نہیں، اور لا فاردن کہ وہ بوڑھی نہ ہو، اور لا بکرن بکر کہتے ہیں بالکل جو بچیا ہوتی ہے، بالکل مطلب نوجوان ہوتی ہے، بالکل کہ نہ ہی وہ بالکل بہت چھوٹی ہو نہ ہی بوڑھی ہو، بلکہ وہ ایک اوان درمیانی عمر کی ہو. اچھا، اس یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بیسکلی جو ہم نے یہاں سے نتیجہ نکالا تھا، وہ نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ، کیونکہ نام جو ہے بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بقرہ کا مطلب ہے گائے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس گائے کے نام پر رکھی گئی. اس کا نام جو ہے وہ صحابہ نے کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے اور پھر وہ خالی بقرہ رہ گیا.
मैं इसकी डिटेल पहले बता चुका हूँ आपको। तो अब इस जगह से हमको जो नसीहत लेनी थी वो ये है कि बनी इसराइल की रविश क्या थी कि उनको एक सीधा सा काम कहा गया था, एक गाय को ज़िबा करो, और उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि हीले बहाने जो है वो पैदा करना शुरू कर दिया, वो असल में करना नहीं चाह रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने इस मामले को एड्रेस किया, और साथ ही साथ उस पे उन लोगों को जो है वो फिर उनके लिए जो है वो सख्तियां आती गई, और उन सख्तियों में कि वो जितने वो सवालात करते गए कि उन्होंने कहा कि मालून, उनका रंग कैसा हो। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि वो सफराउन, कि वो जर्द रंग की गाय हो, फाकिउन, और वो गहरे जर्द रंग का हो, यानी कि फाकिउन गहरा, तसुरुन नाज़रीन, तसुरुन कि वो अच्छी लगती हो नाजरीन देखने वालों को, कि वो खुश कर दे, और तशाबहु अलैना, और वो लोग जो है असल में शुबह में पड़ गए, और ला जलूलन कि वो मेहनत करने वाली ना हो, यानी कि एक खास किस्म की गाय हो, और ला तुसीरुल अर्दु, और जो जमीन को ना जोतती हो, और ला तुस की ना सेंचती हो। अब इस लफ्ज को अगर हम इसकी थोड़ी सी यूं समझ लें कि हम इसको खोलें, थोड़ा सा ओपन करें, तो ला का मतलब हो गया नहीं, तुसीरु, वैसे जैसे हम कहते हैं ना लफ्ज कि वो तुसीरुल अर्दु के सैर हासिल भी कहते हैं, यानी कि खींचना, जमीन को जोतना, यानी कि जमीन के अंदर जो है वो जब एक गाय जो है वो हल चलाती है तो उसको कहा जा रहा है। और ला तस की, ये नमाज तस का जो पानी के हवाले से, इनके बाज गायें ऐसी भी होती हैं जो जिसको कहा जाता है ना कोलू का बैज, यानी कि जैसे वो पानी निकाल रहे होते हैं और वो पानी से जमीन को सैराब कर रहे होते हैं। तो अब उस पानी की मिसाल देते हुए कहा कि ला तस्की, के वो पानी ना देने वाली हो, यानी कि वो ना सेंचती हो, और ला तसीरुल अर्दी, और ना ही जमीन में वो हल चलाने वाली जो है वो गाय हो। तो इन्होंने बामहावरा तर्जुमा आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उन लफ्जों को हम अपनी उर्दू के साथ जो है वो याद कर सकते हैं। और हरस आपको मालूम है वो तो खेती है, और मुसल्लमतुन मुकम्मल। हमारे पास टाइम तो हमारा पूरा हो गया, अगर आप कहते हैं तो मैं सिर्फ एक पेज और कर लेता हूँ, या क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दूँ। मेरे ख्याल में से क्लास को फिर आज क्लोज करते हैं, इसको फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। आपका अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी का कोई बात पूछनी हो तो बताइए। अच्छा, दूसरा मैं आपसे एक 2 मिनट लेना चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स जो हैं वो एडप्ट किए हैं अपने ग्रामर के सेशन के बाद से, इन सेगमेंट से आप लोगों को फायदा हो रहा है, और आप लोग जो है वो क्लास में इंटरेस्ट जो है वो आप लोगों का कैसा है, कोई भी आप इसमें मतलब कोई बात इसको बेहतर करने के हवाले से सजेशन देना चाहते हो, या इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, थोड़ी सी आपकी शेयरिंग जो है, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो एक 2 मिनट में मैं आपसे बात कर लूँ। ये नहीं, तो दुआओं बहुत का अच्छा सिलसिला फायदा है। हो दुआओं का भी। दीदी, ये दुआओं का सिलसिला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिस तरीके से फिर आप बताते हैं कि इसका कैसे हमने पढ़ना है, इसका मतलब एक रेफरेंस भी बताते हैं सारा कुछ, उससे ना हमारा नॉलेज बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, असल में ये जो खास तौर पे अंबिया की जो दुआएं हैं, ये दुआएं जी इतनी कीमती दुआएं हैं, और आप यकीन करें कि जब आप इन दुआओं को अपने जहन में रखते हुए और उनकी तमाम हालात और वाक़यात को जहन में रखते हुए, हालांकि बहुत सारे लोगों को शायद ये दुआएं पहले से याद भी होंगी, छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन उनको इनके सियाको सबाक और शान नुज़ूल और ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात नहीं पता, और वो अक्सर लोग जो है बस एक वजीफों की सूरत में, एक रिचुअल की सूरत में जो है वो कर रहे होते हैं। तो एक्सक्यूज मी, यकीनन ये जैसे कि हम यूज टू हैं, ये जब हम दुआएं मांगते हैं तो इन दुआओं को हमारे मुंह से मतलब ऑटोमेटिकली ये सारी दुआएं निकलती हैं, लेकिन अब जब हम ये दुआ मांगते हैं तो उस वक्त आपकी वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है दुआओं की, सियाको सबाक जो है वो किन हालात में मांगी गई थी या क्या था, वो सारा कुछ दिमाग में उस वक्त आ जाता है, और उससे हाँ जी मांगते वक्त उस वक्त मांगते वक्त उसमें ज्यादा आजजी आती है। मैंने ये महसूस किया है, दुआएं ये अब मांगते वक्त हमें वो सारी बातें याद आती हैं, और ज्यादा दिल में पैशन बढ़ता है दुआएं मांगने का। बिल्कुल सही। बिल्कुल माशाल्लाह सर जी। और वो कोई अच्छा था बहुत सजेशन देना? सर जी एक्सक्यूज मी सर, वो जी साबी वाली जो आयत का आपने जिक्र किया है, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो या पहले वो साबी थे या यहूद और नसारा थे और बाद में ईमान ले आए तो तब अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, या जो बात है, या कुछ और है, मुझे उसकी ना प्रॉपर समझ नहीं आई। जी, उसमें ये बताया था कि साबी एक कौम का नाम है। ये कौम जो थी, अच्छा ये कौम कर क्या रही थी कि अगर आप गौर करें कि तमाम के तमाम जितने भी, मैंने ये दीन और मजहब के ऊपर फ़र्क के ऊपर एक वीडियो भी मैंने बना के डाली है, और मैंने उसका फ़र्क भी बताया है। तो जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो इल्हामी हैं या गैर इल्हामी मज़ाहिब हैं, अगर आप गौर करें तो उन मज़ाहिब में वो तमाम के, इवन अगर आप हिंदू मत में जाके देखें तो वो लोग एक मतलब ईश्वर का नाम देते हैं उस भगवान को कि जो असल में, जिनको हम अल्लाह ताला के नाम से जानते हैं, यानी कि जिसने इस कायनात को बनाया है। उसके बाद वो उनके हेल्प के हवाले से जो है वो बात करते हैं कि जी बाकी जितने भी भगवान है वो उनकी मदद के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ों की, यानी कि उनका जो अकीदा है उसके हवाले से। तो जो साबी लोग थे वो अल्लाह पर ईमान रखते थे, और वो लोग जो थे वो साथ साथ सितारा परस्ती कर रहे थे, सर, यानी कि वो सितारों को भी अपना माबूद मानते थे, यानी कि वो ये समझते थे कि अल्लाह ताला जो है वो एक आसमानों पे मालिक मौजूद है, और उसके बाद जो सितारे हैं वो हमारे लिए, हमारे यूं समझ लें कि वो रब हैं, या हमें कुछ हेल्प आउट करने वाले हैं, हमारी मदद करने वाले हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने उन लोगों को भी यहाँ पे कोट किया,
اور یہ بات کی. آپ سرفراز بھی آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے, تو آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بس اسی کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. سسٹر نے جو سوال کیا ہے, ایکچولی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جتنے بھی ہمارے انسان جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کے اندر القاء کی ہوئی ہے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پہ ایمان رکھے, اور اگر وہ نیک عمل کرے تو چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ مطلب یہودی ہو یا نصارہ ہو, یا وہ سابی حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بعد میں ستارہ پرست ہو گئے تھے, شرک کرنے لگے تھے, تو ان سب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بولا, کیونکہ یہودی اس وقت یہ کہہ رہے تھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے, اور اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو ہم تھوڑے سے دن کے لیے چلے جائیں گے, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ سے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو بالکل بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے اس بات کی جو تم یہ بات کر رہے ہو. تو اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہی, اللہ کی کتاب میں تو ایسی بات کوئی نہیں ملتی ہمیں. تو وہ اس طرح کی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان, کیونکہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں جن پہ رسالت کی اگر تعلیم نہیں پہنچی, مطلب رسول کی تعلیم وہاں تک نہیں پہنچ سکی, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قانون اپلائی کرے گا کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا, اور اگر نیک عمل کرتا ہوگا تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا اس کے لیے. آپ اس آیت کو دوبارہ جا کے پڑھیے گا, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ اس آیت کو نا, میں نے جو میری درس قرآن والی سیریز ہے, آپ اس میں پلے لسٹ میں آپ یہ قرآن سے آیت نکال لیں اور وہاں سے آپ اس پلے لسٹ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں نے بتائی ہوئی ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. آلریڈی میرے خیال میں ٹائم ہمارا پھر اوپر ہو رہا ہے, تو اور آپ میں سے کسی کی کوئی بات نہیں ہے تو ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ جی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.